میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ابلیس کا نام عزازیل ہے. ابلیس اسے اس لیے کہتے ہیں کہ کردار اور تھا، لباس اور. جہاں بھی یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب ایک ہدہد نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی فلاں شکاری نے مجھے تیر مار کے زخمی کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شکاری کو بلایا، اور شکاری کو بلانے کے بعد اللہ کے نبی نے اس شکاری سے پوچھا کہ تو نے اسے تیر مار کے زخمی کیوں کیا؟ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا. تم نے اسے تیر مار کے زخمی کیوں کیا؟ شکاری کہنے لگا اللہ کے نبی، اللہ نے اسے حلال قرار دیا اور مجھے اجازت ہے کہ میں اس کا شکار کروں. تو اس میں شکایت والی کون سی بات ہے؟ ہدہد نے جو فکرہ کہا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی. کہنے لگا اللہ کے نبی، اگر یہ شکاریوں والے لباس میں آیا ہوتا تو میں شکایت نہ کرتا، کیونکہ یہ لباس اور پہن کر آیا تھا اور کردار اس کا اور تھا. اگر علی ولی اللہ کو بھونکنے والے کوئی اور لباس پہن کر آتے، کائنات آدم و عالم میں جس نے منافقت کے ذریعے سے، کیونکہ سب سے نجس جانور ہے کتا، لیکن جب کتا خلق ہوا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. تھا کتا لیکن اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. ملائکہ نے پوچھا کہ اللہ نے تو تجھے کتا بنایا ہے، تو کس چیز کا شکریہ ادا کرتا؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے خنزیر نہیں بنایا، اگر وہ چاہتا تو مجھے خنزیر بھی بنا سکتا تھا. اور جب خنزیر خلق ہوا تو اس نے بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا. فرشتوں نے پوچھا کہ تو خنزیر ہو کے شکر کیوں ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے منافق نہیں بنایا. اور سامعین گرامی، یہ جو جاہل لوگوں کو پروپیگنڈا ہے کہ یہ علماء کرام کو نہیں مانتے یا مجتہدین عظام کو نہیں مانتے، یہ علماء کی قدر نہیں کرتے، آل محمد کی عزت اور عظمت کی قسم میرے قائد آقا موسوی کے پیغام میں تقلید بھی ہے، مجتہد کی عزت بھی ہے، عالم کا احترام بھی ہے، علماء کا احترام بھی ہے. ہم علم رکھنے والے کا احترام کرتے ہیں، علی کو بھونکنے والے پر بے شمار. اور علماء کرام کا ایک واقعہ بیان کرتا، قبلہ سید علی نقی نکن وہ تشریف لے کر آئے پاکستان میں. مفتی جعفر حسین صاحب بھی ان کے شاگرد تھے، اور بھکر کی دھرتی واقف ہے مفتی جعفر حسین صاحب سے. یہی ان کی قیادت کا اعلان ہوا تھا جب لاکھوں شیعان حیدر کرار کا اجتماع تھا. پڑھنے والے بہت زیادہ تھے. مجمع شرف حسین کے ذاکروں کے لیے آیا تھا. جو بزرگ بیٹھے ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، مجمع مولوی کی وجہ سے نہیں آیا تھا، مجمع آیا تھا حسین ابن علی کے ذاکروں کی وجہ سے. مجمع کو بلایا تھا حسین ابن علی کے ذاکروں نے. پورا دن گزر گیا، ہر کوئی لمبی لمبی تقریریں کر گیا. سورج غروب ہونے کے قریب آیا. جو بزرگ بیٹھے انہیں یاد ہوگا، جو نوجوان ہیں انہیں میں یاد کرا دیتا ہوں، نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا. جب وقت تھوڑا رہ گیا تو اب مجمع میں آخری اعلان ہوا کہ قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب خطاب فرمائیں گے، لیکن ابھی شہید محسن نقوی نے نہیں پڑھا تھا. مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ جی مفتی صاحب بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم محسن صاحب کو سنیں گے. محسن صاحب نے کہا مفتی صاحب آپ گھبرائیں نہیں، میں 1 منٹ میں پوری مجلس پڑھوں گا. 1 منٹ میں سید زادے نے جو پوری مجلس اسی بھکر کی دھرتی پر شیعہ کنونشن میں پڑھی تھی وہ آج تک بھکر کی زمین کو یاد ہے. 1 منٹ
گیٹ میں سید نے 2 لائنیں پڑھی اور 2 لائنیں پڑھ کے حماد اہل بیت ممبر سے اتر گئے. شہید نے لائنیں کیا پڑھی؟ اے بس میں پیغمبر سے نکالے ہوئے لوگوں، ٹھہرو تمہیں لعنت کی سزا ڈھونڈ رہے ہیں. بندے کہتے ہیں جی اچھی جگہ پہ بندہ چلا جائے تو لعنت نہیں پہنچتی. اللہ نے شیطان پر اس وقت لعنت بھیجی جب ادھر بھی فرشتے تھے اور ادھر بھی فرشتے تھے، درمیان میں شیطان کھڑا تھا، عرش پہ تھا اور لعنت پہنچی، کیونکہ لعنت اپنے حقدار کو ڈھونڈ لیتی. مفتی جعفر حسین صاحب اور مولانا صفدر ندوی صاحب دونوں شاگرد تھے نکن صاحب. یہ پاؤں دبا رہے تھے. نکن صاحب نے پوچھا اپنے شاگردوں سے، بیٹے منافق کسے کہتے ہیں؟ اگلے بندے بالکل ٹھیک ہونے چاہیے. اسلام کے ساتھ بھی یہی دھوکہ ہوا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ دونوں علماء نے صحیح جواب دیے، لیکن استاد مطمئن نہ ہو. کیا لگے نہیں، شاگرد قابل تھے. انہوں نے نکن صاحب کے پاؤں دے. قبلہ آپ بتائیے، جھولیوں میں بھی جو ہو ان کو بھی میں واسطہ دیتا ہوں. اگر میرا فکرہ سمجھ آ رہا تو آخری سانس تک قبلہ نکن صاحب کا یہ فکرہ یاد رکھنا. شاگردوں نے پوچھا قبلہ آپ بتائیے منافق کسے کہتے ہیں؟ نکن صاحب نے فرمایا بیٹے منافق وہ ہوتا ہے جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے. سادات عظام کی موجودگی میں ناصر عباس پوچھتا ہے، اگر کوئی بندہ بھائی اظہر خان صاحب آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں بریک لگا دے، ساری دنیا کہے گی یہ شیعوں والا کلمہ نہیں ہے، یہ شیعوں والا کلمہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ شیعوں والا نہیں ہے. محمد رسول اللہ ہے، کلمہ شیعوں والا نہیں ہے، کیونکہ اس میں علی ولی اللہ نہیں آیا. اگر کوئی مؤذن آذان دے اور کہے اشہد ان محمد رسول اللہ اور اس کے بعد کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، ساری دنیا کہے گی یہ شیعوں والی آذان نہیں ہے، کیونکہ اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ہے پھر بھی شیعوں والی نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے پھر بھی شیعوں والی نہیں. کلمے میں علی ولی اللہ نہ آئے وہ کلمہ شیعوں کا نہیں، آذان میں علی ولی اللہ نہ آئے وہ آذان شیعوں والی نہیں. اپنی قبر کی رات کو یاد کر کے بتا، جس نماز میں علی ولی اللہ نہ ہو وہ شیعوں والی نماز کیسا؟ منافقت سے بچو، انکار ولایت علی منافقت ہے. اللہ نے کہا شیطان تو کیوں نہیں جھکا، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ استکبرت، تو تکبر کرتا ہے. ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ میں اس بچے سے کہوں پتر پانی پلاؤ، وہ کہ نہیں پلیندا، نہیں پلیندا. میں کہوں تو نواب صاحب کا بیٹا ہے. اس کا مطلب کہ اگر نواب صاحب کا بیٹا ہے تو نہ پلاؤ، نہیں ہے تو پلاؤ. اللہ کہتے ہیں آلین میں سے ہے تو سجدہ نہ کر. آلین کا مطلب کیا ہے؟ این الف لام یہ نون، آلین علی کی جمع. تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو ان علیوں میں سے ہے؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو ان علیوں جیسا ہو گیا؟ پتہ چلا یہ 14 کے 14 فرش پہ ہو تو سارے محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہو تو سارے علی. کیا تو ان علیوں جیسا ہے؟ پتہ چلا آدم سے پہلے لوگ تھے. آیت نے بتایا پہلی بات آدم سے پہلے لوگ تھے. دوسری بات بڑے لوگ تھے، عالین تھے، بڑے لوگ تھے. تیسری بات ان پر آدم کو سجدہ کرنا
واجب نہ تھا. مجھے نہیں پتا یہ فکرہ کس تک میں پہنچا سکوں گا. اگر حسین کی ماں نے تاثیر عطا فرمائی میں اپنے ہر شیعہ سنی مسلمان تک یہ فکرہ پہنچاؤں گا. کائنات آدم و عالم میں شیعہ سنی علماء و مفسرین متفق ہیں کہ جو آدم سے پہلے تھے وہ علی اور اس کے بیٹے تھے محمد و آل محمد تھے. فرشتوں پہ واجب تھا کہ آدم کو سجدہ کریں, علی پہ واجب نہ تھا کہ وہ آدم کے سامنے جھکے. موت ایک دن آنی ہے, مرنے سے پہلے فیصلہ تو کر. جو علی آدم کو سجدہ نہیں کرتا وہ آدم کے نالائق بیٹے کی بیعت کیسے کر سکتا؟ آدم کو تو سجدہ کرتا نہیں علی, آدم کے سامنے تو جھکتا نہیں علی. تو کیا نہیں جھکا؟ شیطان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ کہے کہ ہاں میں عالین میں سے ہوں. اس نے کہا انا خیر منہ, میں اس سے افضل ہوں. بادشاہ اچھا جی, انا خیر منہ, میں اس سے افضل ہوں. یہ ایک جو کھڑا ہے نا سامنے آدم, میں اس سے افضل ہوں. آگے کم وقت نے دلیل بھی دے دی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا. آگ میں غرور ہے, آگ میں خاک ساری نہیں, مٹی میں خاک ساری ہے. میر انیس کا شعر ہے, انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں. انیس ملنگ سنگھ, انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں. کہے نہ کوئی غلام ابو تراب نہ تھا, آگ میں غرور ہے. یہ بجھ بھی جائے تو دھواں اوپر کو چھوڑتی, اتنا غرور ہے. اور جوش نے کہا کہ آدمی کو نظر استکبار کر دیتی ہے آگ, حکم دیتا ہے خدا انکار کر دیتی ہے آگ. آگ نے انکار کیا, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے. ذرا سوچ کے بتانا, سارے بندے مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں, اور سادات عظام کے تو دروازے کی خیرات ہے, بہت بہتر جانتے ہیں. آدم صرف مٹی سے نہیں بنے تھے, 4 چیزوں سے بنے تھے. آگ سے, پانی سے, مٹی سے, ہوا سے. قبلہ حضرت خان صاحب جھنگ سے عظیم عزادار تشریف فرمائیں. بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک شیطان کو پانی پر اعتراض نہیں, ہوا پر اعتراض نہیں, آگ پر اعتراض نہیں, تینوں پر اعتراض نہیں. شیطان سمجھنا, شیطان سمجھنا, شیطان ہوتا ہی وہی ہے جو 3 کا ساتھ دے, چوتھے کی دشمنی. اسے خالی مٹی پر اعتراض ہے, آگ پر اعتراض نہیں, پانی پر اعتراض نہیں, ہوا پر اعتراض نہیں. خالی اعتراض ہے تراب پر, خالی اعتراض ہے تراب پر. عبادت گزار تھا, اللہ نے نکال دیا. نمازی تھا, اللہ نے لعنت بھیج دی. عرش پہ گیا ہوا تھا, خدا نے کہا فخرج منہا, نکل جا میرے دربار سے. نہ اس نے عبادت کا خیال کیا, نہ سجدوں کا خیال کیا, نہ تسبیحوں کا خیال کیا. تو جب وہ تراب کے منکر کی عبادت کا لحاظ نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر کی عبادت کرتا. اس نے تراب کے منکر کی عبادتوں کو ضائع کر دیا. نکل, نکل میرے دربار سے. نکلتے نکلتے اس نے کچھ فکرے کہے. اس نے کہا میں اس کی نسل کو اغوا کروں گا. شیطان کی حقیقت ہمیشہ یاد رکھنا, اس کو دشمنی اصل سے ہوتی ہے, بدلہ نسل سے لیتا ہے. یہ 21 رمضان کو ایسے ہی دھماکے نہیں ہو گئے, شیطان کو دشمنی اصل سے ہے, بدلے نسل سے لیتا ہے. پھر کہنے لگا میں چاروں طرف سے حملہ کروں,
शैतान के नजदीक चारों बराबर हैं, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब। उसने कहा यानी है कमीना लेकिन तरीक़े वारदात हबीब शाह जी बता के आया। आगे जी अली अब्बास के दर्जात शहजादा अली अकबर के कदमों में बुलंद हो, आमीन कहा कर। मैंने आपसे अर्ज किया था, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से एक बंदा छठे इमाम के सामने रोने लगा। सारी जिंदगी याद रखने वाला फिक्र है। छठे इमाम के सामने एक बंदा रोने लगा। फिर उसको मौला हम फंस नहीं गए, अगू ही खड़े, पिछू ही खड़े, सज्जू ही खड़े, खब्बू ही खड़े, निकतू कितों राह कोई छोड़े ही नहीं, कितों निकलूं। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया वो तो शैतान था, उसने सिर्फ 4 साइडों पे कब्जा किया, अल्लाह ने 6 साइडें बनाई। बादशाह सदी इमाम ने कहा अल्लाह ने 6 साइडें बनाई हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। मौला ने कहा बचने का रास्ता बताऊं का? जी मौला बताइए। फरमाया सजदे में सर रख दे फिर भी बच जाएगा, दुआ में हाथ उठा दे फिर भी बच जाएगा। कह लगे ये मट्टी से बना, मैं इसलिए इसे नहीं झुकता। ये है वहाबियत का सतून। वहाबियत हमेशा मैटीरियल को देखती कि चीज बनी किससे है। इसलिए शैतान की औलाद आज ताजिए को कहती है लकड़ी से बना है। इसलिए शैतान की औलाद आज कहती है अलम कपड़े से बना है। शैतान ने कहा था आदम मट्टी से बना है और अल्लाह ने फरमाया था खलक़तहू बियदैया, इसे मैंने बनाया है अपने दोनों हाथों से, मैंने बनाया है अपने दोनों हाथों से। असल से लेके अबद तक और सरा से लेके सुरैया तक कायनात के हर मुकस्सर को दावत फिक्र है। आयत कुरान की है, रिवायत नहीं। अल्लाह कहते हैं मैंने आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया। कायनात में वो 2 हाथ बताओ जिनसे अल्लाह ने आदम को बनाया। या अबू तालिब के बेटे को सलाम कर जिसने कूफे के मिंबर से आवाज दे के फरमाया अनल्लज़ी नफ़ख़्तु तीनते आदम, ये वो 2 हाथ हैं जिनसे मैंने आदम की मट्टी का खुमीर खूंदा। उसे तस्लीम कर जिसकी विलायत के इकरार के बगैर तौहीद की गवाही कबूल नहीं होती। उसे तस्लीम कर जिसकी विलायत के इकरार के बगैर रिसालत की दी हुई गवाही बेकार है। कबूलियत का दारो मदार विलायत अली इब्न अबी तालिब। याद रखना सामीन गिरामी, कायनात की हर दौलत लुटती है तो लुट जाए, 3 चीजें कभी ना भूल। इन 3 चीजों का नाम मजहब शिया है। अली की विलायत, खातून की विरासत, हुसैन की शहादत। 3 चीजें। इमाम हुसैन की मां की कसम, इस बारगाह की इज्जत की कसम, इन 3 चीजों का नाम है मजहब शिया। अली की विलायत जिसके लिए गदीर में पैगंबर ने बाजू पकड़ के दिखा, खातून की विरासत, जिंदगी में भी चैन से नहीं रहने दिया बतूल को, मरने के बाद भी कब्र पे बिल्डोजर चला दिया। मैंने एक ईरानी को देखा था जो मदीने के ज़वार हैं, गवाही देना, जो नहीं गए हो बीबी तुम्हें लेके जाए। मैंने एक ईरानी को देखा, सरकार बात सदी मेरी गवाही देंगे, अजीम काफिला सालार खिदमत गुजार, सामने होना जनाब मखदूमा की कब्र। मुझे शर्म आ गई, मैंने समझाने के लिए कब्र कहा। कब्र नहीं, 2 पत्थर पड़े हुए हैं, स्याह रंग के पत्थर। सैयद दादा आगा जी डर डर के मोमिन इशारे करके कहते हैं वो जो सामने 2 पत्थर हैं
یہ ماں ہے حسن اور حسین کی۔ سیدو تمہیں اپنی دادی کی عزت کی قسم، کوئی مانگے نہ مانگے تم 12ویں کے ظہور کی ضرور دعا مانگا کرو، کیونکہ بطول کی قبر پہ آج بھی مسلمان تعزیانہ لے کر کھڑے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کرو، فاطمہ زہرا کو تم نہیں رو گے تو کون روئے گا؟ دنیا کو تو پتہ ہی نہیں کہ 8 شوال کو کیا ہو گیا، کسی کو کیا خبر کیا ہو گیا۔ یہ جس کی بیٹی کا اتنا بڑا روزہ بنایا ہے تم نے، قصر زینب بنایا ہے نا تم نے، امام حسین کی قسم زباری کا ثواب ہے اس کی زیارت۔ شام والی عقیدت سے میں حاضری دیتا ہوں اس میں، علی کی عزت کی قسم موجود ہے یہاں پر عالیہ، اس کا روب بتاتا ہے مخدومہ تشریف فرما۔ ایرانی کھڑا تھا ایسے سامنے، اور سامنے بی بی کی قبر کا نشان۔ اب جو میں نے گواہی پوچھی تھی زباروں سے، عدر خان جی وہ گواہی یہ تھی، باقی کے باق آدمی صاحب ایسے سامنے ہو نا جی قبر جناب سیدہ، اور یوں پیچھے موڑ کے دیکھو تو رسول کا گنبد نظر سامنے مٹی کا ڈھیر، اس میں پتھر، پیچھے سبز گنبد۔ آل محمد کی قسم مجھے نہیں پتا کہ کوئی سنے گا تو نہیں روئے گا، لیکن فکرہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایرانی نے قبلہ جی امام حسین اور تاثیر دیا، ایسا فکرہ کہا نوید بھائی، ایسا فکرہ با منظور شریف، ایسا فکرہ کہا ایرانی نے، میرے ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسے بطول کی قبر کی طرف رخ کر کے آہستہ آہستہ ڈر ڈر کے رو رہا تھا، پھر پتہ نہیں اسے کیوں جوش آیا اور ایسے پیچھے مڑا اور آواز کہتے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھو، یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھو، آپ کا ایک بیٹا ہمارا مہمان بنا تھا، مولا آ کے دیکھنا ہم نے رضا کا روزہ کیسے بنایا ہے۔ ماتم کر کے کہتے کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران آ جات، ہم بیٹیوں کا زیور بیچ کر کائنات کے کانوں تک پہنچایا ہے آغا حامد علی شاہ موسوی نے۔ اور تیسری چیز ہے حسین کی شہادت۔ امام رضا فرماتے کبھی اگر تمہارا رونے کو جی چاہے، اگر کبھی تمہارا رونے کو جی چاہے تو میرے غریب دادا حسین کو رونا۔ سادات عظام سے معافی مانگ کر اور مقتل کی ذمہ داری سے علماء کرام کی موجودگی میں سادات عظام کا یدنا سا نالین بردار قبلہ آغا جی کی دعاؤں کے سہارے پہ پلنے والا اس منبر کو قرآن سمجھ کر قبر حسین سمجھ کر قسم کھا کے کہتا ہے، امام فرماتے ہیں حسین کو رویا کرو کہ میرے غریب دادا کو مثل گوشت فند کے ذبح کیا گیا۔ اگر کوئی جانور کو ذبح کر رہا ہو تو بندے چپ کر کے پاس سے گزرتے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں ذبح کر رہے ہو۔ امام فرماتے ہیں لوگ چلتے رہے، خنجر چلتا رہا، کسی نے روک کے پوچھا ہی نہیں محمد کے بیٹے کا قصور کیا ہے۔ خالی 70 قدم پر ایک عالیہ سر پہ قرآن لے کے رو رو کے کہتی تھی نہ مار، میری ماں نے چکیا 20 امام صادق فرماتے ہیں 120 منحوس قبیلوں نے اکٹھے ہو کر ایک حسین کو قتل کیا۔ میر انیس نے جیسے حسین بادشاہ کی شہادت لکھی ہے کائنات میں ایسے کوئی نہیں لکھ سکا۔ فرماتے چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، پتہ نہیں کون سا شیعہ ہوگا جس کی ہائے نہیں نکلے گی۔ انیس فرماتے ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ، ایک سنگ
تنگ دل نے پاس سے مارا جبی پہ سنگ، صدمے سے زرد ہو گیا شبت نبی کا رنگ، ماتھے پہ ہاتھ تھا کہ گلے پر لگا خزنگ، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کر، نکلا وہ تیر حلق مبارک کو توڑ، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کر، نکلا وہ تیر حلق مبارک کو توڑ کر، اور انیس فرماتے ہیں کہ اللہ کی آواز آئی، اللہ کی، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، اللہ کی آواز آئی، ہم تم کو آزما چکے، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس۔ اللہ کہتے ہیں باقی جو ہے وہ ظلم کی بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دے سجاد کے، کچھ امتحان چھوڑ دے سجاد کے لیے۔ انیس فرماتے یہ سنتے تھے حضرت کہ لگا پوشت پہ بھالا، کریوش پہ تھرا کے گرے سید والا، جبریل نے قدموں کو رکابوں سے نکالا اور ہاتھوں کو گردن میں ید اللہ نے ڈالا، قرآن رحل زی سے سر فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمد، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہائے ہائے یہ ظلم اور تو عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خواب۔ کوئی بے ہوش ہو جائے ہوش میں کیسے لاتے ہو؟ پانی کے چھینٹے ڈال، بھائی بے ہوش ہوا، بہن خیمے سے نکلی، فضا رو کے کہہ دیا پانی تو ہے نہیں، ہوش میں کیسے لائے گی؟ انیس کہتے رو کے کہہ دیا پانی جو نہ ملے گا، رو کے کہہ دیا پانی جو نہ ملے گا، شہ کربلائی کو آنسو چھڑک کے ہوش میں لاؤں گی بھائی۔ فرماتے زہرا سے پوچھے کوئی کلک نور عین کا، تپنا زمین کا وہ تڑپنا حسین کا۔ جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے، کیسے ذبح کرتے ہیں؟ ادھر، کیوں؟ یہ جو شروع کی رگیں ہیں ان کا تعلق دماغ سے، ادھر چھری چلتی ہے ادھر احساس ختم ہو جاتا ہے، جانور ذبح بھی ہوتا رہتا ہے چھری کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ حسین کی ماں کی قسم، اس بے غیرت نے غریب کو ادھر سے نہیں، اس نے غریب زہرا کو پوشت گردن سے، اور پھر کئی ذاکرین جلدی میں اشارہ کر جاتے حسین ذبح ہوا، ذبح نہیں ہوا، ضرب ماری گئی، جیسے ہڈی کو توڑا جاتا ہے، ظالم ضربے مارتا رہا۔ شمر کتے سے کسی نے پوچھا تھا تو نے تو مارنا تھا حسین کو، خنجر تو تیز کر لے تو، اتنا کند خنجر کے ضربے تیرا لگ گئی۔ شمر کتی کا بچہ کہتا ہے میرا خنجر تیز تھا، اس نے کہا خنجر تیز تھا ضربے تیرا کیوں لگی؟ بے غیرت کہتے جب میں خنجر مارتا تھا میرے خنجر کے نیچے کسی پردے دار بی بی کے دو ہاتھ آ جاتے تھے، آواز آتی تھی نہ مار میں تیرے رسول کی ہائے کر دے، ہائے کر دے، حیا کر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ مارا گیا حسین دیکھتی رہی سکینہ، ذبح ہوتا رہا حسین دیکھتی رہی سکینہ۔ بی بی زینب نے پوچھا تھا سکینہ جب تجھے یقین ہو گیا تھا کہ ظالم تیرے باپ کو ذبح کر کے رہے گا تو واپس کیوں نہیں آ گئی ہو؟ بیٹیوں جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہو، سکینہ جب تجھے یقین ہو گیا تھا کہ ظالم ذبح کر دے گا تو واپس خیمے میں آ جاتی، تو کھڑی کیوں رہی؟ تو دیکھتی کیوں رہی؟ تو نے یہ دردناک منظر دیکھا کیوں؟ رو کے کہہ دیا پھوپھی اماں میں نے سمجھا یہ مار کے چلا جائے گا، میں بابا کا منہ چوموں گی، میں بابا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھوں گی۔ ظالم مار کے چلا نہیں گیا، اس نے اپنے نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالے، بے غیرت نے چلنا شروع کیا، آگے آگے شمر چلتا تھا، پیچھے پیچھے سکینہ چلتی تھی جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے، آگے آگے شمر چلتا تھا، پیچھے پیچھے سکینہ چلتی تھی، رو رو کے
انگوٹھی مجھے دے دے، تجھے اٹھانا نہیں آ۔ قبلہ پوچھتے اس نے سر دے دیا؟ اس نے سر تو نہیں دیا، ایک دکھ دیا، لاش پر ٹوٹ پڑے کافر۔ علامہ حافظ کفایت حسین قبلہ کا فکرہ ہے، 9 ٹکڑوں میں شبیر کی لاش بکھری پڑی تھی۔ اب جو ہائے نہ کرے اپنی قسمت کا قصور بتائے۔ 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش بکھری پڑی تھی۔ رونے والوں، یہ 9 ٹکڑے بھی منظم نہیں تھے۔ دائیں پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں دائیں طرف۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے، جس کا پتھر کا دل نہیں، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے۔ الذی بدنہ شہقانا۔ اب مرثیہ سننا اپنے 12ویں امام کو، میں نے سر پہ رکھا ہوئے قرآن۔ امام فرماتے الذی بدنہ شہقانا، وہ غریب جس کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا گیا۔ مجھے نہیں پتا کون ہائے نہیں کرے گا، جس کے گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنستے چلے گئے۔ کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی بھی جاتی تھی، دیکھنا میری طرف، ماتم قسمت کا دیکھ میری طرف، دوڑتی بھی جاتی تھی اور جھک جھک کے سموں سے کوئی ٹکڑا وہاں سے، کوئی ٹکڑا وہاں سے، کوئی ٹکڑا وہاں سے، رو رو کے کہتی تھی واہ غریبا، واہ مظلومہ۔ سہل ملون آیا، اس نے نالین لوٹ لیے، اسود کندی نے ابا لوٹ لی، کیش ملون نے کبا کو لوٹ لیا، اسس کے بیٹے نے قمیص میں ہاتھ ڈالا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی حیا کر، کل میری لاش میں میری بہنوں نے آئے۔ میں کائنات کا بڑا شریف ترین امام ہوں، اللہ لعنت کرے بجدل ابن سلیم پر، یہ وہ بے غیرت ہے جس نے غریب کی انگوٹھی کو لوٹا ہے۔ فکرہ آخری ہے لیکن حیران ہو کے نہ سننا، جب میں نے قبلہ یہ انگوٹھی پہن لی ہے تو یہ انگوٹھی اتر بھی جائے گی۔ پورے پاکستان کو ذاکری سکھانے والا خاندان یہ انگوٹھی پہن لی ہے تو اتر بھی تو جائے گی۔ کبھی سوچا ہے جمال سے شبیر کی انگوٹھی اتری کیوں نہیں؟ غریب کے ہاتھ پر اتنے زخم تھے، زخموں میں اتنے ورم تھے، اس بے غیرت نے 3 دفعہ کوشش کی ہے، انگوٹھی اتری نہیں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ یہ کتے کا بچہ 2 پتھر اٹھا کے لے آیا، ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا، خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھا، دوسرے پتھر سے ایسا وار کیا، انگوٹھی بھی لے گیا، انگلی بھی لے گیا۔ زینب لاش میں پوچھتی رہی تیری 5ویں انگلی کہاں ہے؟ این لباسوں کا یا آخی، تیرا لباس کہاں گیا؟ این راسوں کا یا آخی، اور تیرا سر کہاں گیا؟ تیری 5ویں انگلی کہاں گئی؟ حسین سے زینب نے 3 سوال کیے تھے، تیری انگوٹھی کہاں گئی؟ تیرا لباس کہاں گیا؟ تیرا سر کہاں گیا؟ حسین نے ایک جواب دیا، این الرداء کا یا اختی، اور تو بتا تیری چادر کہاں؟